بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ آج جی خوبصورت آسمان کے نظارے اور گھر کے کام کے ساتھ ساتھ میں نے آج آپ لوگوں سے یہ بات کرنی ہے کہ یار شوہر کی طرف سے نا بیویوں کو جو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ ایک خطرناک مسئلہ بن چکا ہے جو کئی گھروں کی نا بنیادوں کو ہلا رہا ہے، اور سوائے ان کے جن پر اللہ رحم کرے۔ بس بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے کہ شوہر کبھی بیوی کو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے نا۔ بہت سے شوہر باہر لوگوں کے ساتھ ایسے ہنسی خوشی، میرے تو گھر کے بھی وہ ایسے ہیں نا دیکھنے والے کہ جاننے والے جو ہیں کہ وہ باہر تو لوگوں کے ساتھ ایسے ہنسی خوشی اور متحرک نظر آئیں گے، لیکن جب گھر میں لوٹتے ہیں یا بیوی سے بات کرتے ہیں تو ان کا رویہ جو جلاہٹ اور بیزاری والا ہوتا ہے۔ بس وہ آدھے نے کیسی پتہ نہیں کیا فتح کر رہے ہیں، لیکن جب گھر میں لوٹتے ہیں تو وہ بیوی کی قدر کم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح وہ مردانگی جو ہے نا وہ ظاہر کریں گے۔ ایسے مردانگی نہیں ظاہر ہوتی یار، ایک تو مردانگی بھی جانے اللہ۔ میں اپنے بچوں کو یہی سمجھاتی ہوں، میرے بھی بیٹے ہیں، کل کو میری بھی بہویں آئیں گی تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ بھائی کسی کی بیٹی کی قدر کرو گے۔ ہاں میں اپنے آپ کو یہ سمجھاتی ہوں نا کہ اللہ جانے آپ ساس کیسی بنوں گی، اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ دل اچھا ہے، بھابھی اچھی، وہ بھابھی تو پتہ نہیں اچھی ہوں کہ نہیں، لیکن نند اچھی ہوں، اپنی بھابھی کا خیال ہے ہمیں۔ تو میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ انسان ہوتا ہے اگلا بندہ، اور آپ لوگوں نے اس بندے مطلب جو کسی کی بیٹی آتی ہے نا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے۔ اللہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کام کرتے ہوئے کبھی کسی لڑکی کو بھی نا مطلب کہ ہوتا ہی ہے نا، بھابیاں بھی ہیں، پھر کسی کی بھی بہو کو دیکھو نا کام کرتے ہوئے تو بندہ کہتا ہے چلو یہ والا خود کر دیں یار، بیچاری تھک گئی ہوگی، لیکن لوگ جو ہیں نا بڑے وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، نہیں کرتے۔ حالانکہ حقیقت جو ہے نا یہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور شوہروں کو نا خبردار رہنا چاہیے۔ عورتیں تمہارے گھر اس لیے نہیں آتی کہ وہ اپنے والدین کے گھر سے بھوکی ہوتی ہیں یا بے لباس ہوتی ہیں۔ کئی عورتیں اپنے والدین کے گھر باعزت اور مال و دولت کے ساتھ رہتی ہیں، یار بڑے پیسے ہوتے ہیں بچیوں کے پاس، لیکن ظاہری بات ہے شادی تو کرنی ہے اور شادی کر کے جانا بھی ہے سسرال، تو اس چیز کو نا آپ لوگوں نے ہے کیا کرنا ہے، دھیان رکھنا ہے۔ ان کے والدین کا گھر جو ہوتا ہے نا، کئی لڑکیوں کا ایسا ہوتا ہے والدین کا گھر بہت وسیع بہت خوبصورت ہوتا ہے، تو وہ پھر بھی تمہارے پاس اس لیے آتی ہیں کہ تمہارے ساتھ نئی زندگی کی تعمیر کر سکیں، وہ تمہاری شریک حیات بنے، وہ تم سے یہ چاہتی ہیں کہ تم ان سے محبت کرو، ان پہ شفقت کرو، ہمدردی کرو، تحفظ دو، خلوص دو۔ یہ نہیں کہ اب تم وہ بیچاری نہیں ہے سامنے تو تم اس کی برائیاں کرتے رہو اور اسے انسان ہی نہ سمجھو، کہو جی اسی انسان ہے، بس وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو ایسے زندگی جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے کئی دوسروں کے گھروں میں بھی کئی گھر ایسے دیکھے تو کہ عورت کو نہ کچھ نہیں سمجھتے بیچارے، اور اگر تم لوگ ان کو یہ چیزیں نہیں دیتے نا، مطلب محبت، تحفظ اور خلوص نہیں دے سکتے، تو وہ پھر ان چیزوں کو نہ پائے نا تمہارے گھر میں، تمہارے گھر کو وہ پھر جیل سمجھتی، ان کی زندگی ایک بوجھ بن جاتی ہے بیچاری۔ یار میرے سامنے بھی ایک، پھر میں وہی بات کروں گی، میرے سامنے ایک عورت تھی، اب تو خیر وہ اس دنیا پہ نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات کروں۔ وہ بہت اچھی تھی، بہت نفیس تھی، لیکن وہ عزت چاہیے تھی اور قدر کرنا چاہیے، قدر مطلب شوہر قدر کرے، نہیں شوہر تو بس اگلے کی بیٹی کو لا کے سمجھتا ہے کہ بس ہم نے یہ خرید لیا، اب یہ بس جو ہے نا کام کاج کے لیے ہی ہے، اور یار یہ کیا بس جوازی زندگی جو ہوتی ہے نا اس میں کوئی بھی فاتح نہیں ہوتا، نہ کوئی شکست خور ہوتا ہے، یا تو دونوں جیتتے ہیں یا پھر دوویں ہی ہار جاندے ہیں۔ اگر جیت جائیں تو ان کی اولاد بھی جیت جاتی ہے اور وہ سرخرو ہو جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں دنیا اور آخرت بہترین ہو جاتی ہے۔ کل نا میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، مطلب کہ میں نے کہا کہ یہ واقعہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ضرور شیئر کروں گی
کہ ایک عورت تھی، جب ان کی شادی ہوئی نا تو مطلب صبر اللہ تعالیٰ نے سکھایا، بندوں کو ہی سکھایا، عورتوں کو ہی سکھایا. تو ان کی شادی ہوئی تو وہ نا کیا کیا انہوں نے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو پہلی رات جو تھی تو انہوں نے کہا کہ شوہر نے کہا کہ میں نا آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں مطلب مرد نہیں ہوں، شاید اس طرح کوئی الفاظ تھے، اب اللہ جانے. چلیں ٹھیک ہے، اس طرح کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے اللہ نے آپ کو میرے لیے مطلب میرے لیے پسند کیا، مطلب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ جوڑے بناتا ہے، تو میں اس پہ راضی ہوں نا. وہ مرتے دم تک اس نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اس نے بہت خاموشی سے زندگی گزاری اور بڑی عبادت گزار تھی. اور جب مر گئی، مطلب اس کی اولاد بھی نہیں ہوئی، نندوں کے سسرال والوں کے تانے یہ وہ، اولاد نہیں ہوتی، لیکن اس نے بڑا صبر سے وقت گزارا اور بالکل بھی اپنے سسرال والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا. اور اللہ نے اسے اتنا خوبصورت انعام دیا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے، کسی نے اسے خواب میں دیکھا نا تو وہ جنت کے باغوں میں پھر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تو آخرت کے احوال ضرور بتاتا ہے. تو اس نے کہا، لوگوں نے پوچھا مطلب جس نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ مطلب کیسے اس درجے پہ پہنچی نا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے صبر کے ساتھ وقت گزارا تھا. تو ان کے مرنے کے بعد ان کے شوہر نے پھر اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، اللہ کے آگے اس نے صبر مطلب میرے ساتھ اس نے وقت جو گزارا نا وہ صبر کے ساتھ گزارا ہے اور اللہ کے آگے سرخرو ہوئی ہے. تو صبر جو ہے آج کل ایسا نفسی کا دور ہے، نفسی کا کہ عورت کی وہ یار تھک گئی ہیں بیچاری. ایک تو یہ سوشل میڈیا نے تھکا دیا عورتوں کو، لوگوں کی چیزیں دیکھ کے، پھر وہ کچھ رویوں نے تھکا دیا کہ رویے تو سدھے ہوندے ہی نہیں ہے نا. اور بیچاری بس کہتی ہیں کہ ہن صحیح ہو کوئی. لیکن میرا یہ بھی ہے کہ آپ لوگ اچھے سے، آپ لوگ ایک عورت کے ساتھ اچھی اس کی قدر کرتے ہیں، اچھے سے مطلب برتاؤ کرتے ہیں، چاہے پیسے کم ہوں نہ بھی ہوں، گزارا کر لیتا ہے مطلب صبر کے ساتھ. اور پیسے لاکھوں کروڑوں اور آپ کی زبان جو وہ کیا کہتے ہیں تلوار سے زیادہ تیز ہو تو پھر جو گزارے ہیں نا بہت مشکل ہوتے ہیں. پھر عورت کبھی بھی صبر نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا گھروں کا امن سکون جو ہے وہ برقرار رکھے اور سب کو توفیق دے، میاں بیوی دونوں کو، کہ وہ ساتھ چلیں. اچھا جی، میرا چینل مک رہا ہے. اللہ حافظ.